NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کا یہ خطبہ میں ناروے کے دارالسلطنت اوسلو سے دے رہا ہوں۔ ناروے کی جماعت بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جن میں گزشتہ چند سالوں سے بارہا کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے رہے اور کئی قسم کی سرکشیوں نے سر اٹھایا۔ ایسے لوگ چند گنتی کے ہوں گے، کیونکہ میرا حسن ظن اس جماعت پر یہی ہے کہ جماعت کی بھاری اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ جماعت سے وابستہ ہے اور پوری وفا کے ساتھ نظام جماعت کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے بعض دفعہ ایک مچھلی بھی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ عملاً الہی جماعتوں میں جب فتنے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ عمدن کی جائے یا بغیر معلوم ہوئے، ایک فتنہ پرداز اپنی شخصیت کو پہچانے بغیر فتنے پھیلا رہا ہوتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جو بھی صورت ہو، مچھلی کا ایک ہو یا دو یا تین ہو، ان مچھلیوں کا پھیلایا ہوا گند چاروں طرف پھیلتا ہے اور تالاب کا پانی ضرور گدلا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی اس قسم کے لوگ پہنچیں اور ان کی شرارت، ان کے فساد کو بروقت دبایا نہ جائے،
اس کا نقصان لازماً جماعت کو پہنچتا ہے، اور یہ جماعت کی بدنصیبی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کو دیکھتی ہے اور انہیں برداشت کرتی چلی جاتی ہے، اور بروقت اقدام نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ بہت گہرے نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ جماعت ناروے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نظم و ضبط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے وقار کو مجروح کرنے والی حرکتیں کیں، اور مسلسل یہی سمجھتے رہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور باقی سب لوگ گندے ہیں، اور نتیجتاً رفتہ رفتہ سرکشی پیدا ہونے لگی، اور امیر کی موجودگی میں بھی اور مجلس عاملہ میں بھی، مسجد میں، مجالس میں بلند آواز سے بدتمیزی کی باتیں ہوتی رہی۔ تو سب سے پہلے جس فتنے سے مجھے تکلیف پہنچی یہ وہ فتنہ تھا، لیکن افسوس ہے کہ جن لوگوں کے پر ذمہ داری کی جاتی ہے، اگر وہ خود بروقت مناسب اقدام کی اہلیت نہیں رکھتے تو مجھے وقت پر مطلع کیوں نہیں کرتے؟ فتنے جماعت میں پل ہی نہیں سکتے۔ اگر جماعت کو یہ معلوم ہو جائے کہ خلیفہ وقت کا یہ منشا ہے تو ناممکن ہے کہ یہ جماعت کسی فتنہ پرداز کو اپنے اندر جگہ دے۔ لیکن لا علمی میں بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے اور کسی نہ کسی طرف ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچی بات کر رہا ہے، اور بعض دفعہ بات سچی بھی ہوتی ہے، مگر کہنے کا انداز جھوٹا ہے، کہنے کا انداز فتنہ ہے۔ چنانچہ وہ منافقین جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کہتے تھے، قرآن کریم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ہیں جھوٹے لوگ۔ بعض دفعہ باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن ان کا مقصود، باتیں کرنے کا مقصود فتنہ ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب ایسے بعض دوستوں سے سنتے ہیں کہ جی فلاں دوست میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے، اور امیر صاحب اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جاتا، تو بعض نقائص واقعتاً ہوتے ہیں، اس لیے بعض سادہ لوگ انسان اس میں دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی سادگی ان معنوں میں سادگی نہیں کہ وہ بے وقوف ہو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہر ایسا شخص جس کو تقویٰ کی روشنی نصیب ہو وہ کبھی ایسے دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کے معیار میں کچھ کمی ہے جس کے نتیجے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ ایک طرفہ باتیں سننے کا چسکا پڑ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ محسوس کیے بغیر کہ اس سے کتنا بڑا نقصان جماعت کو پہنچ سکتا ہے، کچھ لوگ ایک طرف ایک گروہ میں بٹنے لگتے ہیں، کچھ دوسری طرف دوسرے گروہ میں بٹنے لگتے ہیں۔ پھر ایک اور بےہودہ فتنے نے اس رنگ میں سر اٹھایا۔ ایک صاحب جن کے سپر جماعت کا ایک عہدہ تھا اور بڑا اہم عہدہ تھا، وہ جماعت کے پریزیڈنٹ کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، اور بعض دفعہ جسمانی طور پر زد و کوب بھی کیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ہمارے ناروے کے امیر مکرم نور بولستاد صاحب تھے، اور ان کو تو چونکہ لمبا انتظامی تجربہ نہیں تھا، وہ اس قسم کی بےہودہ حرکتوں اور بدتمیزیوں سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ مجھ سے اب مزید کام نہیں ہو سکتا، یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، اس مزاج کے لوگ ہیں کہ میں ان سے نپٹ نہیں سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی اصلاح کی مگر یہ باز نہیں آئے۔ وہ تو لاعلم تھے، اگر ان کو پہلے پتہ ہوتا ایسی صورت میں فوری طور پر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ جہاں دواؤں سے مرض نہ سنبھلتا ہو وہاں جراحی کے سوا علاج کوئی نہیں، اور فوری جراحی ہمیشہ بہتر نتیجہ دکھاتی ہے۔
ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس ایسے معاملات کو فوری طور پر میرے علم میں لانا چاہیے، لیکن جو مربی وہاں موجود تھے اس وقت ان کے نائب امیر تھے، انہوں نے آنکھیں بند رکھی، پہلے فتنے سے بھی آنکھیں بند رکھی اور بعد کے فتنے سے بھی آنکھیں بند رکھی، اور اس کو شاید وہ اپنی شفقت سمجھتے ہوں، اور یہاں کے لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بڑے ہی نرم مزاج، حلیم طبع اور شفیق مربی ہیں۔ جب امیر تھے اس وقت بھی فتنوں سے آنکھیں بند رکھیں کہ لوگوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اور جب نائب امیر ہوئے تب بھی فتنوں سے آنکھیں بند رکھیں۔ اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا نام انتہائی سادہ لوحی، جس کے لیے اصل لفظ تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس سے دل مجروح ہوں گے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جو جماعت کو عہدیدار ایسی باتوں سے صرف نظر کرتا ہے، وہ خواہ کیسا ہی نیک اور بزرگ اور سلسلے کے وفادار کیوں نہ ہو، اس سے ضرور سلسلے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وفاق کے اعلیٰ تقاضوں کو پورا کیا جائے، ذاتی تعلقات اور ذاتی دشمنیوں کو سراسر بھگا دیا جائے۔ ایسے شخص کا فرض ہے، ہر ایسے شخص کا جس کے علم میں ایسی بد اخلاقیاں آتی ہوں، کہ وہ اول تو فوری طور پر بیمار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو افسر بالا کو بتائیں، اگر وہ اقدام نہیں کرتے تو پھر اوپر بات پہنچائیں۔ لیکن ایسا ہونے کی بجائے جماعت میں چہمگوئیاں ہوتی رہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ پہنچا کہ ناروے کے ایک نہایت متقی اور بزرگ انسان جو نارویجن قوم سے تعلق رکھتے تھے، جن کو میں نے عمداً اس قوم کی تربیت کی خاطر امیر مقرر کیا تھا، وہ اس ایسے نیک اور پارسا امیر سے محروم گئے۔ جرمنی میں بھی ایسے فسادات ہوئے، لیکن جرمنی میں فسادات کی کچھ مختلف نوعیت بھی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر صاحب جرمنی کو اللہ تعالیٰ نے بے حد حوصلہ عطا فرمایا ہے، اور ہر شخص میں وہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں ان میں سے ایک صبر کی خوبی ہے۔ لمبے عرصے تک وہ صبر کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اور 2-3 دفعہ میرے علم میں دلائے، میں نے بھی کوشش کی، جب وہ بیماری ٹھیک نہ ہوئی تو بالآخر گزشتہ خطبے میں جو میں نے حالات بیان کیے ہیں وہ حالات رونما ہوئے اور یہاں تک معاملہ پہنچا۔ ناروے میں بعد میں فتنے نے ایک اور رنگ اختیار کر لیا۔ بعض لوگ جو امیر سے، جو موجودہ امیر ہیں، ان سے دل برداشتہ تھے، خواہ خانگی جھگڑوں کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے۔ ان کو نائب امیر صاحب ایسے مل گئے جو ان کی باتیں سنتے تھے، ایسے اور عہدیدار مل گئے جو ذیلی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عہدیدار تھے، جن کا ہرگز کام نہیں ہے کہ وہ جماعتی نظام میں دخل دیں اور جماعت کے خلاف باتیں کرنے والوں کو کی دلجوئی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ہمدردیوں کا اظہار کریں۔ اور فتنہ جب بھی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ بڑے عہدیدار ہمدردی اور شفقت سے فتنہ پردازوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو پھر ساری جماعت کو بڑا سخت خطرہ درپیش ہو جاتا ہے۔ اور پہلی دفعہ پھر میں نے وہاں باقاعدہ ایسے آثار دیکھے کہ فتنہ پرداز باقاعدہ ایک پارٹی بنتے چلے جا رہے تھے، اور دونوں طرف کے خطوط مجھے ملتے تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں ایک الہی جماعت کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک الہی ہے تو دوسری ضرور شیطانی ہے، کیونکہ اس قسم کے پھٹے ہوئے گروہ توحید میں نہیں سما سکتے، اور خلافت اسلام میں توحید کی نگرانی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آیت استخلاف کا جو آخری نتیجہ خدا تعالیٰ نے نکالا ہے وہ توحید پر مومنوں کی جماعت کو قائم رکھنا ہے۔ جو خلافت سے کاٹے جاتے ہیں وہ توحید سے کاٹے جاتے ہیں، یعنی
خود منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں. نام کے 72 فرقے، لیکن ہر فرقے میں 72 فرقے ہوتے چلے جاتے ہیں. بس اس لیے یہ میرے اولین فرائض میں سے ہے. اگر میں اس فریضے کو ادا نہ کروں تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. جماعت کو اکٹھا ایک ہاتھ پر رکھنا میرے فرائض میں سے ہے، جس سے میں کسی قیمت پر روگردانی نہیں کر سکتا. اس معاملے میں میں کسی کا دوست نہیں ہوں سوائے خدا کے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے اچھے تعلقات ہیں، مجھ سے محبت کے دیرینہ مراسم چلے آ رہے ہیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو یہ وہمہ دل سے نکال دے. میرا پیار اس حد پر جا کے رک جاتا ہے جہاں وہ خدا کی مقرر کردہ حدوں کو پھلانگ کر باہر نکلتا ہے. اور مجھ میں گنجائش اور توفیق ہی نہیں ہے کہ ایسے شخص سے کوئی پیار کا تعلق رکھ سکوں. ایسے موقع پر وہ بعض دفعہ مجھے واسطے دیتا ہے کہ آپ تو بڑے شفقت کرنے والے، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ ہمیشہ مجھ سے اس طرح کیا کرتے تھے، اب کیوں آنکھیں پھیری ہیں؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آنکھیں پھیرنے والا وہ ہوتا ہے جو خدا اور اس کے دین سے آنکھیں پھیر لے، جو دین کے اعلیٰ تقاضوں سے آنکھیں پھیر لے، جو دین کے اعلیٰ مفادات سے تقاضے سے آنکھیں پھیر لے. اگر وہ خلیفہ وقت اس سے آنکھیں نہ پھیرے تو اس کی آنکھیں دیکھنے کے لائق نہیں. وہ نور بصیرت سے آئی آنکھیں. اور خدا مجھے ایسی توفیق نہ دے کہ میری آنکھیں بھی اس طرح اندھی ہو جائیں کہ جن کی آنکھیں نظام جماعت سے پھر رہی ہوں، میری آنکھیں ان کو محبت سے دیکھیں. یہ ہو نہیں سکتا. اس فتنے نے جب یہاں تک سر اٹھایا تو مجھے کچھ اقدامات کرنے پڑے. اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ آخر وقت تک اپنے آپ کو معصوم ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ پیش نظر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں سوچتے کہ ان کی ان حرکتوں کے نتیجے میں جماعت ضرور بٹ رہی اور نظام جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے. آخری فیصلہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں اگر وہ غلط ہیں تو ان کا صحیح علاج کیا ہے. ہر وہ علاج غلط اور جھوٹا ہے جس سے نظام جماعت کو کسی طرح کی آنچ آئے اور بعض لوگ نظام سے دل برداشتہ ہوں اور مومنوں کی جماعت میں تفریق پیدا ہو. سوال یہ ہے کہ کیا امیر کبھی غلطی نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے. کئی امیر ہیں جو نہ صرف اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں بلکہ احباب جماعت سے ویسا محبت اور شفقت کا تعلق نہیں رکھتے جیسا کہ ان کے منصب کا تقاضا ہے. ایسے بھی امیر ہیں جو بعض دفعہ بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق رکھنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ ان امیروں سے کھیلتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص تو تمہارے خلاف ہے، فلاں جماعت تمہارے خلاف ہے. اگر تم نے ان کے ساتھ کسی قسم کا نظام جماعت میں سختی کا برتاؤ کیا تو وہ فساد برپا کریں گے اور تمہارے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں مگر تمہارے پیچھے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور بعض امیر اپنی بے وقوفی میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے اور بے وجہ بجائے فتنے کو دبانے کے فتنے کو ہوا دینے کا موجب بن جاتے ہیں. اس لیے اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا کہ امیر غلطی کر سکتا ہے، امیر غلطی کر سکتا ہے. بہت سے عمراء ہیں جن کو اپنے عہدوں سے معزول کیا گیا ہے، ان کے اوپر کمیشن بٹھائے گئے، ان کی نگرانی کی گئی. کئی قسم کی غلطیاں انسان کو لاحق ہیں. امارت کے نظام کا طریق یہ ہے کہ جماعت اپنے طور پر حسب توفیق جس کو سب سے اچھا متقی اور پرہیزگار سمجھے اسی کو امیر چنتی ہے. لیکن جہاں جماعت میں انتخاب کی صلاحیت پوری نہ ہو، جہاں جماعت میں خود تقوی کا معیار گرا ہوا ہو بعض جگہوں پر، جہاں جتھے بن رہے ہوں، خاندانی پارٹیاں بنی ہوئی ہوں، وہاں اکثر اوقات امیر کے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے. اور جب ایک دفعہ غلطی ہو تو اس کے نقصانات پھر جماعت کو پہنچتے رہتے ہیں.
اسی لیے نظام جماعت میں خلیفہ وقت کو آخری اختیار ہے کہ جس انتخاب کو چاہے رد کر دے، لیکن بعض دفعہ اس امیر کی غلطیاں یا جماعت کی غلطیاں فوری طور پر سامنے نہیں آتی، کچھ وقت لگتا ہے اور ایسے موقعوں پر اقدام کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ امیر غلطی نہیں کر سکتا اس لیے میں امارت کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اس مضمون کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں امارت کا ساتھ دیتا ہوں ان معنوں میں کہ جب تک کوئی امیر مقرر ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لازماً اس کے ساتھ اطاعت کا تعلق رکھنا ہوگا، لازماً ہر اس شخص سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا جو امیر کی اطاعت کے خلاف باتیں کرتا ہے یا اس کے خلاف دل بھرتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ امیر سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا علاج اور ہے۔ ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے 100 بیماریاں پھیلا دی جائیں۔ بعض لوگ امیر کے متعلق جب یہ سنتے ہیں کہ یہ اطاعت کرو، اور وہ جب بھی کہے جو کچھ کہے، اگر وہ نظام جماعت کے اندر ہے، معروف کے خلاف بات نہیں، تو اپنی نفرتوں کو بھلا کر بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہوئی۔ اور بعض جماعتوں میں جب امیر کے ساتھ اختلاف ہوئے، خواہ وہ غلطی امیر کی بھی ہو، بعض لوگوں نے امورات سے بڑی سختی کی اور ان کو بار بار ڈکٹیٹر 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 کے تانے دیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اگر امیر کسی پر بل ارادہ یا بلا ارادہ ظلم کرتا ہے، یاد رکھیے ہر ایسا شخص اگر وہ نظام جماعت اور خدا کی خاطر صبر سے کام لیتا ہے تو خدا کے فرشتے اور خدا کی سارا نظام اس کی تائید میں کھڑا ہوگا اور ضرور اس کے لیے راحت کے سامان فرمائے گا۔ دین میں بھی اس کو، دنیا میں بھی اس کو جزا دے گا، آخرت میں بھی اس کو جزا دے گا۔ لیکن اگر وہ صبر سے کام نہیں لیتا تو اس کے لیے 2 طریق ہیں۔ اول یہ کہ جیسا کہ نظام مقرر ہے وہ بالا افسروں تک شکایت پہنچائے، بجائے اس کے کہ غیر متعلقہ لوگوں سے باتیں کرے۔ جب وہ افسر بالا تک شکایت پہنچاتا ہے اور وہ نہیں سنتا تو پھر بالآخر بات خلیفہ تک پہنچتی ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک اعلان کر رکھا ہے کہ سارے درمیان کے واسطے بے شک چھوڑ دو، صرف ایک واسطہ اختیار کرو، جس کے خلاف شکایت کرنی ہے تقویٰ سے کام لو، اس کی معرفت کرو، تاکہ تمہاری شکایت غیبت نہ بن جائے، چغل خوری نہ ہو۔ اس کو علم ہو کہ میرے متعلق کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی نقل مجھے بھجوا دو۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ وہ اس چٹھی کو دبا کر بیٹھ جائے گا تو پھر مجھ پر چھوڑو۔ تو اول تو پہلی بات یہ کہ جس شخص کے اوپر ایک اور نگران بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرے بلکہ انصاف پر قائم رہے، ایسے شخص کو ڈکٹیٹر کا دانہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ڈکٹیٹر تو مطلق العنان اور خود مختار ہستی کو کہتے ہیں، جو چاہے کرے، ہر قانون اس کے تابع ہوتا ہے۔ ایک امیر بیچارہ ڈکٹیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر نظارتیں ہیں، اس کے اوپر وکالتیں ہیں، اس کے اوپر خلیفۃ المسیح کی نگرانی ہے۔ جب یہ سارے رستے شکایت کے کھلے ہیں تو ان رستوں کو چھوڑ کر عوام الناس کی عدالت میں پہنچنا یہ روحانیت کے خلاف ہے اور نظام جماعت میں کسی قیمت پر برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جماعت الہی جماعت ہے، کوئی احراری جماعت تو نہیں۔ احراری جماعت اور الہی جماعت میں زمین آسمان کے فرق ہوتے ہیں۔ احراری جماعتوں میں بدتمیزی، بدخلقی، بدگوئی، ہر قسم کی پارٹی بازی، یعنی سیاسی جماعتوں کی بدترین قسم ہے۔ الہی جماعت ایک پاکیزہ جماعت ہے، اس کے معاملات سارے خدا کی خاطر ہوتے ہیں۔ عہدے ذمہ داریاں ہیں، نہ کہ اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شخص انہیں استعمال کرتا ہے۔ عہدہ داری تو ایک بہت ہی بڑا بوجھ ہے۔ جن لوگوں نے الہی جماعتوں میں مناصب کی حقیقت کو سمجھا، ان میں ایسے بھی پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت امام مالک
جن کو عہدہ قبول نہ کرنے کی سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے اور ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ بعد میں ان کے ہاتھ چھل ہو گئے اور وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. اور بھی بہت سے عالم اسلام میں، اب پہلے اسلام کے دور میں جبکہ تقویٰ کا معیار بہت بلند تھا، ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ ایک شخص عہدے سے ڈرتے ہوئے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، میرے سپرد نہ کرو. اور بادشاہ وقت زبردستی سزا دے کر بعضوں کو قید کیا گیا، بعضوں کو کوڑے برسائے گئے، بعضوں کو اور سزائیں دی گئیں. حکماً ان کو مجبور کیا جاتا رہا کہ تم یہ عہدہ قبول کرو. کہاں یہ نظام اسلام جس میں عہدے سے خوف پیدا ہوتا ہے، دل ڈرتے ہیں کہ میں ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکوں گا کہ نہیں. کہاں ان عہدوں کو ڈکٹیٹرشپ قرار دے دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ بھی دنیا کے مناصب ہیں جن میں سے ایک منصب پر یہ شخص فائز ہو گیا ہے جو مجھے پسند نہیں. یہ باتیں تقویٰ کی روح سے آری خالی ہیں اور نظام جماعت میں کسی طرح بھی ان کو اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک دو ہوں اور اس وقت پکڑا جائے تو بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ عام بیماریاں بن جائیں. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ وقت کبھی بھی کسی امیر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت پر کسی قسم کا ظلم کرے. اگر ایک فرد کی شکایت بھی پہنچے اس کی پوری طرح تحقیق کی جاتی ہے اور امیر کو جواب دہ بنایا جاتا ہے اس بات کے لیے. اور ایسے واقعات کئی ہو چکے ہیں جن میں ایک شخص نے جب مجھ تک شکایت پہنچائی کہ فلاں عہدیدار کی طرف سے خواہ وہ امیر تھا یا وکیل تھا یا ناظر تھا، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، تو بلا تاخیر میں نے ایسی تحقیق کروائی ہے جو کلیتاً آزاد تحقیق تھی. اور بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید اس تحقیق میں بھی کسی نے اثر ڈال دیا ہوگا. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ میں یہاں تک کہتا رہا ہوں کہ تم اپنے نمائندے مقرر کرو جو ساتھ بیٹھیں اور پھر مجھے بتاؤ اپنے نمائندوں سے سن کر کہ کیا ناجائز حرکت ہوئی ہے. جس عہدیدار کے سر پر ایسا زبردست نظام موجود ہو کہ وہ ذرا بھی راہ راست سے ہٹے تو اس کی نگرانی کی جائے، اس کے متعلق تحقیقاتی کمیشن بیٹھیں اور اس کو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی پاداش میں اس کو عہدے سے معطل یا معزول کرنا پڑے. ایسے شخص کو ڈکٹیٹر کہہ دینا بڑا ظلم ہے. نظام جماعت میں کوئی ڈکٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا. خدمت کرنے والے لوگ ہیں. ایک سیکٹری مال ہے بیچارہ، وہ سوائے اس کے اس کو مشورہ ہی کوئی نہیں کہ پیسے اکٹھا کرتا پھرے خدا کی خاطر. دنیا جب اپنے پیسے اکٹھے کرنے میں مصروف ہوتی ہے وہ گھر گھر پھرتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اپنے حساب کتاب لے کر رات کو بیٹھ جاتا ہے. بعض کے بیوی بچے مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو کچھ رہنے دیں اس کا، یہ تو دن رات جماعت کے کاموں میں ہے. بعض ایسے عمراء ہیں جن کے بیوی بچے مجھے بتاتے ہیں کہ مدتیں ہو گئیں ہمارے بچوں نے ان کو نہیں دیکھا. رات کو دیر سے آتے ہیں کام کر کے، صبح جلدی چلے جاتے ہیں اور سوائے نظام جماعت کے اور ان کو ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے تو کسی کام کے نہیں رہے. لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کے اتنے کام کے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں. ان کی برکتیں وہ نسل ہی نہیں بلکہ نسلن بعد نسلن ان کی اولاد پاتی رہے گی اور آسمان سے یہ برکتیں بارش کی طرح ان پر نازل ہوں گی. ایسے وفاداروں کو خدا کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا، کبھی بے جزا کے نہیں چھوڑا کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رسال کے بعد حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے خالی گھر چھوڑ گیا ہے، کبھی یہ وہم دل میں نہ لانا. یہ وہ گھر ہے جس پر ہمیشہ برکتیں برستی رہیں گی، تم پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری اولادوں کی اولادوں پر. ایسے دعاؤں کے خزانے سے خزانے بھر گیا ہے اس گھر میں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے.
تو نظر کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے. جن نظروں کو خدا تعالیٰ نے نور عطا کیا ہو ان کو یہ برکتیں دکھائی دیتی ہیں، مگر بعضوں کو نہیں دیتی، اور کسی نہ کسی حد تک شکوہ واجب بھی ہے. چنانچہ میں بعض دفعہ حکماً ایسے عہدیداران کو کہتا ہوں تم اتنی دیر کے لیے کام سے الگ ہو، یا زبردستی چھٹی دلواتا ہوں. بعضوں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی رخصت پر بھجوایا کہ تم اتنی دیر اپنے خاندان کو لے کر کسی اچھے خوبصورت مقام پر جاؤ اور ان کے ساتھ کچھ دن زندگی بسر کرو، اور تمہیں یہ حکم ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور جماعت کو جو اچھا خلافت سے تعلق ہے اس میں کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے، آپ دین کی باتیں کریں، آپ کو ہماری ذات سے کیا تعلق. ہر شخص جس سے میں ایسی بات کرتا ہوں مجھے علم ہوتا ہے کہ اس کا مجھ سے ایک ایسا تعلق ہے کہ باپ بیٹے کو حکم دے سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ میرے حکم کو قبول کرے گا. اور یہ تعلقات اور مضمون کے تعلقات ہیں اور نو کے تعلقات ہیں، دنیا کو ان کی خبر ہی کوئی نہیں. ایسے حالات میں ایک امیر کو یہ تانا دے دینا کہ تم ڈکٹیٹر ہو نہایت لغو بات ہے، ایک دن کا غصہ اتارنے والی بات ہے. اگر امیر نے کوئی ظلم کیا تھا تو جب تک یہ بات نہیں کہی اس وقت تک خدا کے فرشتے اس کو ڈکٹیٹر شاید کہتے ہوں، اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. ان معنوں میں ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہوگا. لیکن جب کہنے والے نے کہہ دیا تو پھر یہ آسمان کی آواز بند ہو گئی. اور اگر یہ مجھے وہ تکلیف جو اس شخص کو پہنچی اگر مجھے معلوم ہوتی مثلا تو میں اس کی تائید میں کھڑا ہوتا. وہ اس کے دل کی تکلیف میرے دل کی تکلیف بن جاتی، میں اس کی طرف سے بات پوچھ کرتا. اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی عہدیدار کو توفیق نہیں ہے کہ وہ جھک کر معافی مانگے تو میں اس کی طرف سے جھک کر معافی مانگتا ہوں، اور جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کو کہتا ہوں کہ اصل ذمہ دار میں ہوں، میرے ماتحت ایک شخص نے حرکت کی ہے اور میرا فرض ہے کہ تم سے دل کے ساتھ معافی مانگی جائے. اگر یہ نہیں مانگتا تو میں مانگتا ہوں، اور اس سے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. بس نظام جماعت تو ایک لاسانی نظام ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. اس کو چھوٹی ادنا باتوں سے ذلیل و رسوا نہ کریں. اگر آپ نے اس نظام کی قدر نہ کی تو یہ سوچیں کہ یہ نظام پہلے بھی ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا ناقدری کے نتیجے میں. اب دوبارہ خدا نے آپ کو نعمت دی ہے اور الحمدللہ کے اس وعدے کے ساتھ دی ہے کہ یہ نظام اب ہمیشہ رہے گا، مگر ناقدری کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی. اس لیے احتیاط سے کام لیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کو یعنی نظام جماعت کے تابع رہتے ہوئے امیری کا سوال نہیں، کسی بھی عہدیدار سے کوئی شکایت ہو وہ مجھے لکھ سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹا عہدیدار ہو خواہ وہ بڑا عہدیدار ہو. اور میں جماعت کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے بوجھ کی فکر نہ کریں. اگر مجھ تک تکلیف دہ باتیں نہ پہنچیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن ہو سکتی یہ شرط ہے. اگر تقویٰ کے خلاف کوئی جھوٹی باتیں پہنچیں گی تو پھر لازماً ایسے شخص کو سزا دی جائے گی. وہ دوہرا جرم کرتا ہے، خلیفہ وقت کو دھوکہ دیتا ہے اور خدا کے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. سچی شکایت ہو، سچے طریق پر پہنچے. جس کے خلاف شکایت ہے اس کی ماتقت بھجوائی جائے، اس کی نقل مجھے بھجوا دی جائے، پھر دیکھیں لازماً کارروائی ہوگی. لیکن کارروائی وہ ہوگی جو تقویٰ تقاضا کرتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں ضرور ہوگی، حالانکہ بالکل غلط بات ہے. بعض دفعہ ایسے ظالمانہ الزام عہدیداروں پر لگائے جاتے ہیں کہ پہلا خط پڑھ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اچھا جماعت میں ایسے خوفناک عہدیدار بھی ہیں. جب تحقیق کی جاتی ہے تو بات برعکس نکلتی ہے، شکایت کنندہ ظالم نکلتا ہے. اب میں نے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کرنے ہیں، شکایت کنندہ کے دل کی حالت کو دیکھ کر تو فیصلے نہیں کرنے. جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر بعض دفعہ کہہ دیتا ہے، بعض دفعہ دل میں رکھتا ہوگا. فیروزی خلیفہ کے پاس بھی انصاف نہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ خلیفہ بھی ڈکٹیٹر نہیں ہے،
کیونکہ خلیفہ کے اوپر سب سے زیادہ مقتدر اور طاقتور ہستی بیٹھی ہوئی ہے جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتی ہے۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لاہوریوں کا فتنہ سر اٹھانے لگا تھا، اپنے جلالی خطبے میں یہ فرمایا کہ تمہیں خدا نے باندھ کر میرے تابع کر دیا ہے، تم عہد بیت سے مجبور ہو، تمہاری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے بات کرو اور آواز اٹھاؤ، لیکن اگر میں غلطی کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں، مجھ سے شکایت ہے تو مجھ سے بالا ہستی جو ساری کائنات میں سب سے بالا ہستی ہے اس کے پاس میری شکایت کرو، اس کو شکایت کرو کہ یہ بڈھا مجھے ہمیں یہ تکلیف دے رہا ہے، اور فرمایا کہ خدا مجھے اٹھا لے گا اس دنیا سے، مجھے یہاں باقی نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کی خاطر تو میری اطاعت کر رہا ہے، میری خاطر تو نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے جس خلیفہ کے اوپر ایسا مقتدر خدا بیٹھا ہو، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہو، اس شخص کے خلاف اس ایسے خلیفہ کے خلاف شکایت تو سب سے بڑے دربار میں ہوتی ہے۔ بس نہ نظام خلافت آمریت سے کوئی مشابہت رکھتا ہے، نہ نظام امارت سلسلے کا کوئی عہدہ بھی ایسا نہیں جس میں آمریت کی ذرہ بھی خوبو پائی جائے، لیکن احباب جماعت کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے، اس نظام کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اور جب خدا تعالیٰ نے یہ سارے نظام رستے رکھے ہوئے ہیں شکایتیں دور کرنے کے، ان کو اختیار کیا جائے۔ جب بھی ایک شخص اپنی شکایت کو صحیح رستے پر چلانے کی بجائے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے جن کا تعلق نہیں ہے، تو اس سے کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ شکایت جب کسی اور بھائی سے کرتا ہے یا بہن سے کرتا ہے تو اپنے دل کا غبار اسی سے نکال لیتا ہے، پھر خدا کو اس کا کچھ نہیں دیتا، اور یک طرفہ باتیں کرتے ہوئے بسا اوقات عہدے دار جس سے شکایت ہے اس کے خلاف بدتمیزی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دے جاتا ہے اس کو، اور کئی قسم کے ایسے ناجائز فکرے کستا ہے جس کے نتیجے میں وہ مظلوم جو تھا وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر جس سے باتیں کرتا ہے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ شخص اگر تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر نہیں ہے تو اس کی باتیں سن کر آگے متعلقہ عہدیدار کو پہنچانے کی بجائے، اس کے خلاف رد عمل دکھانے کی بجائے، وہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس سے ہمدردی شروع کر دیتا ہے کہ ہاں یہ تو زیادتی ہو گئی، اس کو ایک اور دوست مل گیا، پھر اس سے ایک اور منافق دوست بن گیا، پھر اس سے ایک اور منافق دوست بن گیا۔ اس طرح بجائے اس کے کہ کسی شکایت کا ازالہ ہو، اس شکایت سے بہت بڑھ کر ایک روحانی بیماری جماعت میں پھیلنے لگ جاتی ہے۔ ایک امیر نے کسی کو گالی دے دی فرض کرے، اگر وہ برداشت کر لے خدا کی خاطر، دنیا سے تو گالیاں کھاتا رہتا ہے، کسی کی عزت کا تو کوئی محافظ نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے۔ خدا کی خاطر اگر صبر کر جائے یا جیسا کہ میں نے کہا شکایت کرے تو اس کا حق ہے، لیکن جب وہ ارد گرد ماحول میں ہمدردیاں لینے لگتا ہے تو یہیں سے پارٹیوں کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے فتنے بنتے ہیں، اور بدنصیبی سے ناروے کی جماعت میں بھی اس قسم کے فتنے پیدا ہوتے رہے۔ مختلف وقتوں میں دبایا اور بعد میں مجھے چٹھیاں آ جاتی تھیں کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم اگر ملوث بھی تھے تو معافی مانگتے ہیں، لیکن کب تک اس طرح چلے گا؟ ایک وقت تھا جب ناروے کی جماعت سے مجھے بڑی محبت تھی، میں بڑے شوق سے یہاں آیا کرتا تھا، بہت دن یہاں ٹھہرتا تھا، ملک بھی خوبصورت ہے، کبھی مجھے ریلیکسیشن کے لیے وقت نہیں ملتا، سال 2 سال تک، تو میں بچا لیتا تھا اس وقت کو کہ ناروے جا کر لوں گا، چند دن یہاں الگ چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن جب سے آپ لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کی ہیں، میرا اس ملک میں آنے کو دل نہیں چاہتا، اس طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ لفظ میرے لیے دکھ کا موجب بن گیا ہے، تکلیف کا موجب بن چکا ہے۔ کہاں سے تم لوگ آئے ہو، کس خدا کی خاطر ہجرتیں کی ہیں، اور یہاں آ کر اس نیک امیر سے یہ سلوک کیا جو بڑا ہی متقی انسان تھا، اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بہت ہی محنت کر کے جماعت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، یہاں تک کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ پاکستانی عجیب مخلوق ہیں،
ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. میں تو احمدیت کی وجہ سے ان سے تعلق رکھتا تھا. اگر یہی احمدیت ہے تو پھر میں نقصان میں ہوں. ایسا بھی وقت ان پر آیا کہ جب وہ ٹھوکر بھی کھا سکتے تھے، مگر متقی کو خدا خود ہاتھ رکھ کے بچا لیتا ہے. جس کے اندر بیماری ہو وہ نہیں بچا کرتا. اس ٹھوکر سے تو بچ گئے، لیکن اس کے قریب ضرور پہنچ گئے تھے. خود انہوں نے مجھے لکھا کہ میرے پر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں یوں لگتا تھا کہ کنارے تک پہنچ چکا ہوں. اور وجہ یہی تھی کہ کچھ جماعتوں میں کچھ بدتمیز لوگ، نظام جماعت کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے والے، چھوٹے چھوٹے کمینے، جھگڑے کرنے والے، بات بات پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایسے لوگ وہاں سے بدنصیب آ گئے تھے جنہوں نے سارے تالاب کو گندا کیا ہوا تھا. اور ابھی بھی اس کے بد اثرات موجود ہیں. اس لیے آپ کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے. جہاں تک عمراء کا تعلق ہے، ان سے غلطیاں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی جو عمراء بات کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خلیفہ وقت ان کو ایک کھلی کھلی نصیحت کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں. جماعت کی عدم تربیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری جماعت تک خلفاء کے خطبے نہیں پہنچتے. میں جب زور دیتا ہوں کہ میرے لفظوں میں جماعت تک یہ آواز پہنچایا کرو، تو مجھے ذرا بھی شوق نہیں ہے اپنے خطبے پڑھوانے کا. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے اس قسم کی اگر یہ نعوذ باللہ دکھاوا ہے تو میں اس دکھاوے پر لعنت ڈالتا ہوں. مگر میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑے سوچ بچار اور دعاؤں کے ساتھ میں ایک تربیت کا پروگرام بناتا ہوں، مدتوں اس پروگرام پر وقت خرچ کرتا ہوں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہر احمدی میری آواز میں میری بات خود سن لے. اگر نہیں سمجھ سکتا تو اس کے ترجمے اس تک پہنچ جائیں، اور ان ترجموں کو سن کر، کیونکہ وہ الفاظ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں، ہاں ان کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ان میں کیسے ہی لفظ کیوں نہ ہو، لیکن بڑا فرق ہے. جو سچے دل سے، دل کے درد سے بات اٹھتی ہے، اس کا اور اثر ہوتا ہے. لیکن عمراء بعض ایک مخفی تکبر کی وجہ سے، بعض عہدیدار ہیں جو سلسلے کے مربی ہیں، انہیں کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا عہدے دیے گئے ہیں، سب سے پہلے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان باتوں کو ہم پر عمل کریں. لیکن مخفی تکبر سے مراد یہ ہے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ متکبر ہیں. وہ سمجھتے ہیں خلیفہ وقت کی بات پہنچ گئی، ٹھیک ہے، ہم جو اس کا خلاصہ تیار کر دیتے ہیں بس وہی کافی ہے، اور ہم نے بات پہنچا دی اور فرض پورا کر دیا. اس کے نتیجے میں کئی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. ابھی سویڈن سے میں آیا ہوں، وہاں ایک احمدی بچی نے مجھے پوچھ کر کہا، لجنہ کے میں حاضر ہوا، میں نے کہا آپ سے براہ راست بھی بات کرتا ہوں، کوئی کسی قسم کا سوال کرنا ہو، کوئی شکایت کرنی ہو، بے تکلفی سے کریں. ایک بچی نے اس کے کہا کہ آج تک ہمیں سویڈش زبان میں آپ کا خطبہ نہیں پہنچایا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں. اس نے کہا ہم یہاں پلے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، ہمیں اردو نہیں آتی اور ہم مجبور ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ خلیفہ وقت ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے. میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ تجربہ کار پرانا مربی، ساری عمر کا واقع زندگی، ملک کا امیر ہو، اور بار بار سننے کے باوجود، علم ہو رکھنے کے باوجود ان لوگوں سے غافل، ان ضرورتوں سے غافل. اور مقامی مربی بھی اسی طرح ایک تربیت یافتہ پرانے بہت ہی وفادار انسان، اپنے دوسری خوبیوں کے لحاظ سے مرتع، لیکن بچوں سے غافل ہے. ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ نظام جماعت کا فرض ہے کہ ان تک سویڈش زبان میں خطبہ پورے کا پورا پہنچایا جائے. جن جماعتوں میں اخلاص ہے، تقویٰ ہے، وہاں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے کام کرنے میں. عربی زبان میں ہمارے پاس بہت تھوڑے ماہر ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو عشق ہے نظام جماعت سے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور خلافت سے ایسی وفا کا تعلق ہے کہ اس کی مثال کم دوسری جگہ نظر آتی ہے. ہمارے ایک ایسے ہی بزرگ سید حلمی الشافی ہیں، وہ ہفتہ نہیں گزرتا
کہ انگریزی سے اس کا عربی ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ بھجواتے رہتے ہیں، اور وہ سلسلے کے ملازم نہیں ہیں، تنخواہ دار نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، ان کو اپنا وقت ہے، اپنی کمائی کے لیے الگ ان کو وقت دینا پڑتا ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ اور بہت سی کتب کے وہ تراجم کر چکے ہیں، اور بہت سے نظام جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک شوق ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبات ایسے ہیں جن کو ہر عرب کے تک پہنچنا چاہیے۔ احمدی عرب کا حق ہے کہ اس تک یہ آواز عربی زبان میں پہنچے۔ ان کو علم ہے اس بات کا، لیکن جو بعض عمراء ہیں، بعض پرانے مربی ہیں، ان کو احساس نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ خطبوں میں اشارتاً بغیر نام لے کے یہ باتیں سکھائیں، سمجھائیں، لیکن جن تک بات نہ پہنچنی وہ نہیں پہنچتی۔ معلوم ہوتا ہے ان تک بات نہیں پہنچتی۔ اگر ان کے دماغ میں یہ بات پہنچ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو پھر ساری جماعت تک ضرور پہنچے گی۔ بس بلاک وہی کیا کرتا ہے جو اوپیک ہو۔ اوپیک کہتے ہیں ایسی کثیف چیز کو جو روشنی کو اپنے تک پہنچا کر وہیں ٹھہرا دیتا ہے اور روشنی اس کی سطح تک رہتی ہے، اور شفاف وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے میں سے روشنی گزرنے دے۔ بس جو کثیف چیز ہو اس سے روشنی اس لیے نہیں گزرتی کہ خود اس کے اندر بھی تو داخل نہیں ہو جاتی۔ جس کے اندر روشنی داخل ہو جائے اس مادے سے روشنی ضرور باہر بھی نکلتی ہے پھر، اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتی ہے۔ اس لیے باقی امور میں ایسے عہدیدار کیسے ہی نیک کیوں نہ ہوں، مخلص ہوں، فدائی ہوں، عمر بھر کی خدمتیں ہوں، لیکن بعض دفعہ ایک معاملے میں مخفی تکبر کا شکار ہونے کے نتیجے میں یا بے وقوفی کے نتیجے میں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کسی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس سے بہت بڑا نقصان جماعت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بعض جماعتیں ہیں جہاں ایک ہی آدمی ہے، وہ فوری طور پر اکیلا سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور تراجم کر کے پھر ان کو کثرت سے شائع کراتا ہے، اور ایسی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن معیار ترقی پر ہے اور ساری جماعت کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ایسی جماعتیں ہیں جو اردو نہیں سمجھتی، وہاں ہمارے مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جنون دیا ہوا ہے کہ ادھر کام تک آواز پہنچی، ادھر فوراً اس کے ترجمے کیے اور ساری جماعتوں تک پہنچائے۔ وہاں سے جو جماعتوں کے خط ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو افریقہ کا بھی پتہ ہے، ان کو امریکہ کا بھی پتہ ہے، ان کو چین جاپان کا بھی پتہ ہے، جماعت کے سارے مسائل کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے خطوں میں روشنی ہے، جو معلوم ہوتا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں یہ خطبات نہیں پہنچتے، وہاں بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ بیچارے کٹے ہوئے ہیں جماعت سے، اور خدا تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری ڈالی ہے آخری، اس سے کٹ کر تو پھر روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں امیروں کی نعوذ باللہ ناجائز حمایت کرتا ہوں، میں ان کی ہر بات پر نظر رکھتا ہوں، جہاں تک پیش چلے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور کئی دفعہ سرزنش سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ جماعت میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں، اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے مجھ تک پہنچائیں، میں نہ پوری کروں اس کو اور آپ اپنے آپ کو سچا سمجھیں، خدا کے دربار میں میری شکایت کریں۔ آپ کی حدیں تو وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں کسی دنیا والی کی حد نہیں پہنچتی۔ خدا تک اور کون پہنچ سکتا ہے آپ کے سوا، کیونکہ آپ خدا کی جماعت ہیں، خدا کی خاطر اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نظام میں جو ایسا پاکیزہ الہی نظام ہے، دنیا داری کی باتیں تو پنپ سکتی ہی نہیں، نہ پنپنے دی جائیں گی۔ میں پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان باتوں میں اپنی اصلاح کریں، تقوی سے کام لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے اب شروع کیا ہے، یہ باتیں عام خطبوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی جماعتوں کو پتہ چلے کہ تربیتی مسائل ہیں کیا اور کن کن طرفوں سے ان کو خطرے درپیش ہیں، تو متنبع ہو جائیں۔ اور اگر یہ باتیں سننے کے باوجود ان کے عہدیداران تقوی سے کام نہ لیں
اور شریف وقت کی ہدایات پر عمل نہ کریں یا ان سے ناجائز سلوک کریں، زیادتی کریں، تو میں حاضر ہوں، جتنا بوجھ چاہیں مجھ پر ڈالتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو بوجھ اٹھانے کی توفیق بخشتا ہے اور اپنے فضل سے توفیق بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ میرا بوجھ تو وہ بوجھ ہے کہ مجھے علم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کسی ملک میں جاؤں وہاں کے بچے اٹھ کے شکایتیں کریں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ہماری طرف بھی تو توجہ کریں، ہم بھی تو حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تقویٰ کی باریک راہوں پہ محافظ اور نگران ہو جائیں۔ شیطان باریک راہوں سے داخل ہوتا ہے، یعنی متقیوں کے پر حملے کرنے کے لیے شیطان ہمیشہ باریک سے باریک راہوں سے داخل ہوتا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ جو غیر متقی موٹے موٹے عام لوگ ہیں ان پر تو کھلے کھلے حملے کرتا ہے اور پھر بھی ان کو نظر نہیں آتے، مگر یہ خیال چھوڑ دیں کہ آپ کے روحانی ترقیات کے مسائل ایک دفعہ حل ہو چکے اور آپ نے ساری منازل طے کر لی۔ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو ساری منازل طے کر سکے۔ انجیل کا مطالعہ کر کے دیکھیں، شیطان نے تو حضرت مسیح کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، جو خدا کی طرف سے سب سے اعلیٰ منصب پر یعنی نبوت کے منصب پر فائز فرمائے گئے تھے، بھیج بدل کر ان کا بھی امتحان دینے کی کوشش کی، حضرت ایوب کے بھی امتحان دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے نیکوں اور متقیوں پر بہت باریک راہوں سے حملے کرتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نور بصیرت عطا فرما چکا ہوتا ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان باریک راہوں پر وہ نگران اور محافظ رہتے ہیں۔ اس طرف سے بھی کسی دشمن کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ ان پر حملہ کر سکے۔ اپنے اس معیار کو، روحانی معیار کو بڑھائیں اور اپنی باریک راہوں کی نگرانی کریں۔ مخفی طریق سے جیسے جب شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو، خواہ وہ آواز کسی نیک آدمی کی طرف سے آ رہی ہو، دراصل وہ شیطان کی آواز ہے۔ نیک آدمی ایک ملک کا عہدیدار، ایک ملک کا صدر بھی بعض دفعہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت متقی اور بزرگ ہوں، اور بات ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اعلی کار بنا رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی تک بات پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ فلاں نے کہی ہے، اتنے بزرگ متقی انسان نے، حالانکہ بات پہ چھانی جاتی ہے، بو بھی نہیں آتی۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ تقویٰ کے خلاف ہو، بات ہو، اس میں بدبو نہ ہو؟ متقی کو بدبو آ جاتی ہے، اس کا دل ضرور اس کو متنبع کر دیتا ہے کہ اس بات میں ہے کچھ بات، کوئی ایسے خطرے کی بات ہے جو یہ بات لائق قابل قبول نہیں رہی۔ اور ہر انسان کو خدا نے ایسا نور ضرور عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اس بروقت تنبیہ کو جو اس کی اپنے ضمیر سے اٹھ رہی ہوتی ہے اس کو قبول کرے، اس پر غور کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر فتنے سے وہ نجات پا سکتا ہے۔ آخری بات اس معاملے میں، یعنی آج کے خطبے میں، ویسے تو شاید یہ مضمون آگے اور بھی بڑھے، لیکن آج کے خطبے میں آخری بات میں یہی کہوں گا کہ یہ ایسی مشکل باتیں ہیں کہ دعا کے بغیر چارہ نہیں۔ دعا کے ذریعے مدد مانگیں، دعا کے ذریعے نئی زندگی حاصل کریں، دعا کے ذریعے ان سب فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ توبہ کرنی ہے تو خدا کے حضور توبہ کریں۔ مجھ سے معافی مانگنا بالکل بے معنی ہے اگر دل میں توبہ نہ پیدا ہو چکی ہو، اور خدا سے استغفار کرتے ہوئے مسلسل دعائیں مانگیں کہ خدا آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ نے چیزوں کو دیکھ سکتے تو خدا تو دیکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو جس طرح چاہے اپنی تقدیر کو حرکت دے کر آپ کو ٹھوکروں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کام ظاہری طور پر ہماری تدبیر کے بس میں نہیں اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں، دعا سے ان کاموں کو کریں، اور دعائی سے ہماری تدبیر میں بھی جان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر